वेलकम यूट्यूब फैमिली। आज हम कैंसेरियन को डिस्कस करेंगे। कैंसेरियन का साल 2025 कैसा गुजरने वाला है, अर्ली प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। कैंसेरियन से रिक्वेस्ट है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आसानी से आप लोगों तक पहुँच सके। सबसे पहले इनके पूरे साल का अमूमी जायज़ा ले लेते हैं, सितारों की पोजीशन क्या रहेगी। तो आप लोगों को बताते चलें कि राहु तकरीबन 1.5 साल तक आपके 10वें घर यानी करियर के घर में रहेगा, और आपको ये गुज़िश्ता 1.5 साल से आपके जो तजर्बे हैं उसको बुरोकार ला सकता है, और इस पर आपको फ़ैसले करने में आसानी होगी। करियर को एक बिल्कुल नई राह देखने को मिलेगी राहु की बदौलत। रूहानियत के साथ आपका जो रिश्ता है वो और मज़बूत हो जाएगा। आप तालीम में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे इस साल आपका जो फोकस होगा वो 3-4 चीज़ों पर होगा, 4 इश्यूज़ पर होगा, यानी आपके अपने घर पर, अपने करियर पर, अपनी तालीम पर, आपके सफ़र पर होगा। ज़ोहल, यूनस और नेपच्यून 3 बड़े सितारे जब अपना घर तब्दील करेंगे, ये तब्दीलियाँ आप पर बहुत असरअंदाज होंगी। आपकी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली आप लोगों को देखने को मिलेगी। कैंसेरियन वालों को, बुर्ज सरतान वालों को। ज़ोहल बुर्ज हूत में 2.5 साल गुजारने के बाद जब बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा, इस बुर्ज में ज़ोहल की जब आमद होगी तब आप लोग देखेंगे वो चीज़ें जिनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती, तो आप लोग उन चीज़ों से आसानी से आप उनसे निकल सकेंगे। नेपच्यून जब बुर्ज हूत से निकलकर बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा, तब आप लोग यूनस भी जब बुर्ज जोज़ा में आ जाएगा, तब आप लोगों की कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप दूसरों को आसानी से अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं या कारोबार करते हैं तो आसानी से दूसरों को कायल कर सकते हैं। राहु जब बुर्ज हूत में दाखिल होगा और 4 सितारे भी यहाँ पर होंगे जो हमल और हूत के दरमियान में होंगे, तो ये रुजत से भी गुजरेंगे। उस वक्त आपके जो रिश्ते हैं वो नुमायाँ किरदार अदा करेंगे आपकी ज़िंदगी में। करियर, विरासत, रूहानी, आला तालीम और सफ़र का जो वक्त होगा वो आपकी ज़िंदगी में शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, साल 2025 में 2 ग्रहण भी लगेंगे जो आपके जायचे में करियर को मुतासिर करेंगे। ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। उसके अलावा आपका ज़्यादातर फोकस जो होगा वो साल 2025 में वो आपका ज़्यादा करियर पे होगा, आला तालीम पे होगा, सफ़र पर होगा और अपने घर के जो मामलात हैं उन पर होगा। मुश्तरी 12 साल में पहली मर्तबा आपके घर में चक्कर लगाएगा, और ये दोबारा 12 साल के बाद जो है ये अब आपके घर में चक्कर लगाने जा रहा है। तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान होने जा रही है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीली देखेंगे कैंसेरियन वाले। ये आपका ओवरव्यू प्रेडिक्शन था पूरे साल का। अब आपके करियर के हवाले से बात कर लेते हैं, कैंसेरियन का करियर कैसा गुजरने वाला है। आपके करियर के हवाले से बात करें तो नेपच्यून और ज़ोहल जो है वो आपके घर में आ रहा है। 199 के बाद ज़ोहल पहली मर्तबा इस घर में आ रहा है, जबकि नेपच्यून आपकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा यहाँ आएगा। और करियर के घर में ज़ोहल की जब आमद होगी तो आपका करियर जो है वो आप ये समझ लें कि उसकी बुनियादी ढांचे का आप लोग जायज़ा लेंगे। आपका जो करियर है वो बहुत मज़बूत हो जाएगा। आप लोग उसका जायज़ा लेना शुरू हो जाएंगे अपने करियर का। 30 मार्च के बाद जब नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा और उसके बाद नेपच्यून 22 अक्टूबर को जब बुर्ज हमल में जाएगा, तो अगले साल पूरा साल ये ज़ोहल और नेपच्यून जो है वो आपकी मदद करेगा करियर में। आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, क्या काम शुरू कर सकते हैं, सब कुछ आपकी मदद करने को ये सितारे तैयार हैं। माली लिहाज से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी।
سورج آپ کا مالی اموار کا سیارہ ہے، بڑے سیاروں میں یہ بھی آپ پر نظرات کا جو اثر ہے، اچھا اثر ہے، وہ آپ پر ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں آپ کے ذائچے میں۔ سورج گرہن 29 مارچ کو لگے گا، دوسرا 7 ستمبر کو لگے گا۔ تو سورج گرہن کے دنوں میں آپ لوگوں نے تھوڑا محتاط رہنا ہے، مالی لحاظ سے سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اس دوران آپ کے مالی اموار کے گھر میں اس سال جو 2 سیارے ہیں وہ رجت کا شکار ہوں گے۔ سال کا آغاز میں ہی مریخ آپ کے مالی اموار کے گھر میں رجت میں آئے گا اور 6 جنوری کو مریخ اس گھر سے رخصت ہو جائے گا۔ ان ایام میں آپ نے فضول خرچی کرنے سے گریز کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھنا ہے۔ آپ کے پیسے ضائع ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ 19 اپریل سے 17 جون تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس دوران آپ نے کوئی بھی زمینی جائیداد خریدنے سے گریز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 18 جولائی سے 11 اگست تک عطادر آپ کے اس گھر میں رجت کا شکار ہوگا۔ ایسے میں آپ کی آمدن اور اخراجات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے ذائچے میں۔ عطادر جب رجت سے نکل جائے گا، اس کے بعد آپ کی جو مالی حالات اور تبدیلیاں ہوں گی، اس میں آپ لوگوں کو بہت فائدے ملنے والے ہیں، بہت فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ زحل اور نیپچون بھرپور مدد کرے گا کیریئر میں آپ کی، آپ لوگ اس سے بہت فائدے اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیسے کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کینسیرین والے، برج سرطان والے۔ اب آپ لوگوں کی لو لائف اور تعلقات کے رشتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سال 2025 میں آپ کے رشتے کیسے گزریں گے؟ کینسیرین کی محبت کے اور جذبات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو اس سال اب پلوٹو جو ہے وہ آپ کے گھر سے نکل گیا ہے۔ اس سال 2 سیاروں کی طرف سے آپ کو جو مشکل نظرات ہیں وہ بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ زحل آپ کی محبت کا سیارہ ہے، وہ اس سال موسم گرما میں اپنا گھر تبدیل کرے گا، اور جب وہ اپنا گھر تبدیل کرے گا تو اس کے اچھے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے، اور جب یہ حوت سے نکل کر حمل میں آ جائے گا تو آپ کے رشتے جو ہیں وہ نئے انداز میں آپ کے سامنے پیش آئیں گے۔ اگر ہسبینڈ وائف کے رشتوں میں جو مسئلے چل رہے تھے، ان کے جو پریشانیاں تھیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ حمل کی خود اعتمادی سے آپ لوگوں کو جو تنہائی تھی وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ویسے حمل کو تو ویسے دوسروں کے ساتھ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یہ اپنی ذات میں خود تکمیل ہوتے ہیں، لیکن آپ کے رشتے اور آپ کی شخصیت میں سال 2025 میں کینسیرین والوں کے نکھار محسوس ہوتا ہوا ان کو نظر آئے گا۔ مارچ کے دوران آپ کے وہ لوگ جو لو لائف میں ہیں یا جن کی لائف میں کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو مارچ کے دوران آپ کو کوئی دوست یا کوئی قریبی مل سکتا ہے جس سے آپ اپنا لائف پارٹنر بھی آگے چل کر چوز کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے وہ اچھا ثابت ہوگا۔ 12 اپریل تک زہرہ جو ہے وہ رجت میں رہے گا۔ اس دوران آپ نے سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا ہے رشتوں کے حوالے سے، اور دوسری طرف آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، گرہن کے دنوں میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور کوئی بھی لڑائی جھگڑا کرنے سے اپنے لو پارٹنر کے ساتھ یا اپنی میرج لائف میں آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے سے گریز کرنا ہے۔ یورینس جو ہے وہ 2018 سے آپ کے سماجی زندگی کے گھر میں موجود ہے، تو آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہوئے۔ اس سال جولائی سے نومبر تک کا جو دورانیہ ہے اس میں یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اور آپ کے جو تعلقات ہیں اپنی فیملی کے ساتھ وہ اور مضبوط ہو جائیں گے، ان میں استحکام آ جائے گا، آپ لوگ جو ہیں اپنی ذات میں کشش دیکھیں گے۔ چاند جو ہے وہ آپ کے برج کا حکمران سیارہ ہے، اس لیے گرہنوں کا جو دور آپ کی صحت پر زیادہ فوکس لے کر آتا ہے۔ مارچ کے مہینے میں 2 گرہن لگیں گے، ایک برج حمل میں اور ایک برج شملہ میں۔ اس دوران آپ کی دماغی صحت جو ہے وہ متاثر ہوگی، آپ لوگوں نے اپنی ذہنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، اور آپ لوگوں نے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ عطادر 7 اپریل کو رجت کا شکار ہوگا۔
اس دوران بھی مشتری جب برج جوزہ میں ہوگا آپ نے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا ہے، اپنا غصہ نہیں کرنا۔ ستمبر دوسرا مہینہ ہے جس میں گرہن لگیں گے۔ اس مہینے لگنے والے جو گرہن ہوں گے وہ ایک برج حوت میں وقوع پذیر ہوگا اور دوسرا برج شملہ میں لگے گا یہ گرہن۔ آپ نے اپنی پیٹ کے متعلق جو مسائل ہیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، صحت نہیں ہوتی تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اپنی صحت پر توجہ دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اسپیشلی گرہن کے دنوں میں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے 9 جون کو یہ آپ کے برج میں جب آ جائے گا تو یہ عروج پر ہوگا۔ اس وقت آپ کی صحت بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کی صحت کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سال کے آغاز پر مریخ رجت میں ہوگا تو 6 جنوری کو آپ کے برج میں جب داخل ہو جائے گا، 18 اپریل تک یہاں رہے گا، 23 فروری تک یہ رجت میں آئے گا۔ تب آپ نے اپنے ورزش کا خیال رکھنا ہے، ورزش کریں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے دیکھنے میں آ رہا ہے ذائچے میں 18 جولائی سے 11 اگست تک اور 9 سے 29 نومبر تک بھی یہ رجت کا شکار ہوں گے۔ موسم کی جو تبدیلی ہے وہ بھی آپ پر اثر انداز ہوگی۔ 2025 میں آپ نے پیٹ، چھاتی اور سر، چہرہ اور پھیپھڑوں کا خاص خیال رکھنا ہے، ان میں آپ کو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں سال 2025 میں۔ یہ پریڈکشن تھی ہیلتھ کے حوالے سے کنسیرین کی۔ منتھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی رہوں گی، آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔